الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان والحج او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، شریعت میں عبادتوں کا جو مقام ہے اس تعلق سے سلسلہ وار بیان چل رہا تھا۔ پچھلے ہفتے ہم نے نماز کی اہمیت پر گفتگو سنی تھی۔ نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، عثمان و علی نے اور حضرت جبرائیل نے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کون سی 3 چیزیں آپ کو پسند ہے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ فرمایا تھا الطیب، خوشبو، مجھے اس دنیا میں خوشبو پسند، والمرأۃ الصالحہ، اور نیک بیوی پسند ہے، اور تیسری چیز کا تذکرہ کیا تھا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اور پچھلے ہفتے اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جب بندے کی پیشی ہوگی تو عبادات میں نماز کے متعلق حساب و کتاب ہوگا سب سے پہلے، اور معاملات میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ پیش ہوگا۔ نماز اس دنیا میں عام انسانوں کے لیے اللہ سے قریب تر ہونے کا ذریعہ ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ آدمی جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو گویا اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، اور حضور کی معراج یہ تھی کہ حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے، عرش پر اللہ سے ملاقات کی۔ ہماری معراج نماز ہے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اس سے آپ اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ عبادت ہے کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کو نماز کیا ہے یہی نہیں معلوم۔ ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے نماز سیکھی ہو، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو نماز کے تعلق سے فرائض، واجبات، سنتوں کا علم ہو۔ اگر ہم ابھی کسی سے پوچھیں گے کہ بتاؤ نماز میں شرائط کتنے ہیں، نہیں بتا سکیں۔ فرائض کتنے ہیں، نہیں بتا سکیں گے۔ واجبات کتنے ہیں، نہیں بتا سکیں گے۔ قیام کی سنتیں کتنی ہیں، رکوع کی سنتیں کتنی ہیں، قومے کی سنتیں کتنی ہیں، سجدے کی سنتیں کتنی ہیں، 2 سجدوں کے درمیان جلسے کی سنت کتنی ہے، اور قاعدہ جب ہم نماز ختم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس قاعدے کی کتنی سنتیں ہیں نہیں معلوم ہمیں۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہمیں نماز کیا ہے معلوم نہیں، مسائل کیا ہے معلوم نہیں۔ ہم نے لوگوں کو جیسے دیکھا اس طرح نماز پڑھتے چلے آ رہے، لیکن نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اور جب تک ان چیزوں کا علم نہ ہو جائے وہاں تک نماز میں مزہ نہیں، نماز میں مزہ نہیں۔
کیا بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملتا آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ سے ہم کلامی، اللہ سے راز و نیاز کا ذریعہ ہے نماز. اور حضور وقت تلاش کیا کرتے تھے کہ کب نماز کا موقع ملے. پچھلے ہفتے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول رات میں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ورم کی زیادتی کی وجہ سے جلد پھٹ جاتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ تو حضور نے جو جواب دیا تھا وہ یہ کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کا اتنا ہی شکریہ ادا کروں. تو نماز کو سیکھ کر کے پڑھنا اور نماز کو بے سیکھے پڑھنا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کو اگر نماز آ جائے گی تو آپ کو نماز کا لطف بھی آئے گا، نماز کا مزہ بھی آئے گا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز میں جی نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی دعا بتاؤ، نماز میں جی نہیں لگتا. اب ظاہر بات ہے جس چیز کی معلومات ہی نہیں ہے آپ کو تو آپ کا جی کیسے لگے گا؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ نماز میں یہ خوبیاں ہیں اور نماز میں یہ چیزیں ہیں تو پھر وہ لذت و سرور آئے گا کہ آپ کو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملے گا. حضور نے جب یہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو کوئی تو بات ہوگی. پنج وقتہ نمازیں ہم مسلمانوں پر فرض ہیں اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز کی فرضیت اسراء اور معراج میں ہوئی تھی. اسراء کہتے ہیں رات میں چلنے کو. مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک جانا اسراء کہلاتا ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. اس کو اسراء کہتے. یہ 1 مہینے کا سفر ہے. اس زمانے میں جو سفر کا ذریعہ مہیا تھا، اونٹ ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، اس سے سفر کرنے میں مسجد حرام مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی تک کا سفر 1 مہینے کا ہوا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے چند لمحوں میں پہنچایا تھا. رات کے ایک بہت مختصر حصے میں پہنچایا تھا. اللہ کی قدرت ہے. آج اگر انسان تیز سے تیز رفتار سواری بنا سکتا ہے تو اللہ کو تو ہر چیز پر قدرت ہے. آج تو زمانہ اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی وہاں تک نہیں پہنچا ہے جہاں تک اللہ پاک نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے معجزاتی طور پر کچھ امور صادر فرمائے. قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور دوران سفر پانی کی ضرورت پیش آئی اور پانی کہیں تھا نہیں قریب میں. تو پوچھا کہ ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ اللہ نے اس پرندے میں یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ زمین میں قریب ترین جگہ پر کہاں پانی ہے وہ بتا سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے ہدہد کو یہ کمال دیا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ تو ہدہد لاپتہ تھا. حضرت سلیمان جانوروں کی بھی بولی جانتے تھے، سمجھتے تھے. تو ہدہد سے پوچھتے کہ پانی کہاں ہے بتا، تو وہ بتاتا. تو جنات پر بھی حضرت سلیمان کی حکومت تھی.
جنات کو کہتے یہاں پانی ہے نکالو، وہ لوگ پانی نکالتے اور ضرورت پوری ہو جاتی. لیکن اب ہدہد ہی لاپتہ تھا. قرآن کریم میں پورا واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ آئے گا تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی معقول وجہ بیان کر. اب جب ہدہد پرندہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کہاں، تو اس نے ملکہ بلقیس کا، ملکہ سبا کا تذکرہ کیا کہ میں تھوڑا لمبے نکل گیا تھا اور میں ایک جگہ پہنچا، وہاں ایک عورت کی حکومت ہے اور اس کی سلطنت ایسی ایسی ہے، وہ ساری چیزوں کا تذکرہ کیا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا ملکہ سبا بلقیس کے نام، اور اس پرندے ہدہد سے کہا کہ اسے پہنچا دو. اب ہدہد کی جان تو بچ گئی، ذبح ہونے سے رہ گیا. اب یہ خط لے کر کے، پیغام لے کر کے ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ خط ملے تو آپ میرے دربار میں حاضری دو. جب یہ خط ملکہ سبا نے پڑھا تو اس نے اپنے مشیران کار اور درباریوں کو بلایا، وزراء کو بلایا، اور پھر ان کے سامنے اس خط کو رکھا. اور خط کو رکھنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام سامنے لایا گیا، اور پھر ملکہ سبا نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب یہ بادشاہان کسی دوسرے کی سلطنت میں داخل ہوتے ہیں، کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، تو اسے تاخت و تاراج کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے. افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے. کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد قصہ مختصر یہ کہ فیصلہ کیا کہ ہمیں حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضری دینی. اب پرندے ہدہد نے آ کر کے خبر دے دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ ملکہ سبا وہاں سے چل چکی ہے، تو اس کے ملک سے ان کے ملک اور حدود سلطنت میں آنے میں جو بھی زمانہ لگ سکتا تھا، حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں، جس میں جنات و انسان دونوں تھے، یہ پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کر کے یہاں لا سکے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لے کر کے آ جاؤں. تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کتنا وقت لگے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا دربار شروع ہوا ہے، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے کر کے آ جاؤں گا. اب ظاہر بات ہے نشست کتنی لمبی ہوگی، گھنٹہ 2 گھنٹہ. اس نے کہا میں لے کر کے آ جاؤں گا. قرآن کریم میں آتا ہے وقال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بڑا جن جس کے پاس علم بھی تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکے اتنی دیر میں میں لے کر کے آ جاؤں گا، آپ حکم دیں. اب ظاہر بات ہے اتنے بڑے تخت کو ایک دوسری سلطنت سے اٹھا کر کے لے کر کے آنا ہے، اور اس جن نے کہا تھا کہ آپ کی پلک جھپکے گی اور وہ تخت لے کر کے میں آ جاؤں گا. اللہ نے اتنی قدرت دی ہے جنوں کو، تو اللہ کو کتنی قدرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کو کتنی قدرت ہوگی. اپنے محبوب کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، اور یہ چند لمحوں کی بات تھی. کبھی میں نے یہاں معراج کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی تھی تو اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ راستے میں آپ نے کیا کیا دیکھا تھا، کہاں آپ رکے تھے، کہاں آپ نے پانی پیا تھا، اس طرح سفر ہوا تھا. تو رات کے اس حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے تک کا
سفر اسرا کہلاتا ہے، اور مسجد اقصی سے عرش تک جانے کو معراج کہتے۔ اسرا کا یہ سفر قرآن کریم سے ثابت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اسرا کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، معراج کا انکار کرے تو فاسق ہے، اس لیے کہ مسجد اقصی سے عرش پر جانے کا تذکرہ حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے تھے، اور پچھلے ہفتے میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اللہ پاک نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی، 5 باقی رہ گئی تھی، اور اللہ نے یہ فرمایا تھا لا تبدیل لکلمات اللہ، ہم نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی، آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز ادا کرے گی تو ہم 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اللہ کی بات میں فرق نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو 5 وقت کی نماز معراج میں فرض ہوئی، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، لیکن اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں، اور عام مسلمان کوئی نماز پڑھا کرتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ اللہ نے جب آپ کو نبی بنایا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے، آپ کو وضو کرنے کا اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا، تو حضور نماز شروع سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اور یہ سورہ مزمل میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات میں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پر تہجد فرض تھی، آپ کی امت پر فرض نہیں تھی، لیکن آپ پر تہجد فرض تھی، اور یہ سورہ مزمل میں اس بات کا حکم ہے۔ جو ابتدائی آیات ہے وہ اسی بات کو ذکر کرتی ہے کہ آدھی رات آپ نماز پڑھو یا 1/3 رات آپ نماز میں اپنا وقت گزارو، حضور کو اس بات کا حکم تھا۔ تو آپ پر تہجد تو شروع سے فرض تھی، لیکن آپ کی امت پر فرض نہیں تھی۔ اسی طرح آپ کی امت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کی فرضیت سے پہلے فجر اور عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، فجر اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ صبح سویرے اور رات میں بالعشی، رات میں کھانے کا جو وقت ہوتا ہے، جس وقت عشاء کی نماز ہوتی ہے، اس وقت نماز پڑھا کرو۔ تو صحابہ کرام فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ نماز فرض نہیں تھی، نماز فرض نہیں تھی۔ سن 5 ہجری میں معروف قول کے مطابق آپ کو معراج ہوئی تھی، اور معراج میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی، لیکن اسلام 5 سال پہلے آ چکا تھا، آپ کو نبوت 5 سال پہلے مل چکی تھی۔ یہ 5 سال کا جو عرصہ تھا، آپ اور آپ کے صحابہ فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے، عشاء کی نماز بھی پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 5 وقت کی نمازیں معراج میں فرض ہوئی۔ نماز کی فرضیت کے لیے کچھ اسباب ہیں، سب پر نماز فرض نہیں ہے۔ نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: عقل، بلوغ اور اسلام۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس پر نماز فرض ہوگی، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا ضروری ہے،
اگر نابالغ ہے تو نماز فرض نہیں ہے، بالغ لوگوں پر نماز فرض ہے۔ اور تیسری چیز عقل، آدمی اگر عقل رکھتا ہے تو نماز فرض ہے، ورنہ دیوانے اور پاگل پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو اسلام، عقل اور بلوغ، یہ تین چیزیں ضروری ہے نماز کی فرضیت کے لیے۔ جو آدمی عاقل، بالغ، مسلمان ہوگا اس پر نماز فرض ہے۔ اگر وہ عاقل نہیں ہے، دیوانہ اور پاگل ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ وہ بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ وہ اگر کافر ہے، مسلمان نہیں ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے بچہ یا بچی 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس کو نماز کا حکم دو، وہ نماز پڑھے، اس کو نماز کا حکم دو۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر سزا دو، مارو، ہاتھ سے مارو، لکڑی سے نہیں، ہاتھ کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں۔ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، نماز پڑھ۔ ہر نماز کے وقت اس کو ٹوکیں گے، ہر نماز کے وقت اس کو بولیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو اور وہ نماز پڑھے۔ اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، نماز کے بارے میں سختی کریں، نماز نہ پڑھنے پر ناراض ہو، نماز نہ پڑھنے پر سزا دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور بالغ ہونے سے اتنے سالوں پہلے سے جب نماز کا حکم دلوایا جا رہا ہے اور نماز نہ پڑھنے پر سزا دلوائی جا رہی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہ بالغ ہو جائے تو اس کی ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یعنی بالغ ہونے سے پہلے وہ نماز کا عادی ہو جائے، اس بات کی کوشش ہر ماں باپ کی ذمہ داری۔ اور اگر ماں باپ نے ایسا نہیں کیا ہے، 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کی تاکید نہیں کی اور 10 سال کی عمر میں نماز پڑھنے پر اس سے باز پرس نہیں کی، اس پر سختی نہیں کی، اور پھر یہ بچہ بے نمازی بن کر زندگی گزارتا رہا، تو اس میں گنہگار، کوتاہی کرنے والے ماں باپ ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک ماں باپ سے پوچھیں گے، سوال کیا جائے گا کہ تم کو اس بات کا حکم ملا تھا کہ 7 سال کی عمر میں بچہ پہنچ جائے، 7 سال کی عمر کا ہو جائے، اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال پر نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، سزا دو، تم نے کیوں نہیں کیا؟ اب ظاہر بات ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ ماں باپ سے بغاوت نہیں کر سکتا کہ کر سکتا ہے؟ 7 سال 10 سال کا بچہ وہ اپنے ماں باپ کی بات ٹال نہیں سکتا۔ اب اگر وہ ہم نے حکم نہیں دیا، ہم نے سختی نہیں کی اور وہ بے نمازی ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے، تو کوتاہی کس کی؟ ماں باپ کی۔ حالات ایسے ہیں کہ ماں باپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے، خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا نماز کا حکم دیں گے؟ بچوں سے کیا نماز پڑھوائیں گے؟ تو نماز کی فرضیت کے 3 سبب ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا۔ اگر مسلمان نہیں ہے نماز فرض نہیں ہے، نابالغ ہے نماز فرض نہیں ہے، دیوانہ یا پاگل ہے نماز فرض نہیں۔ نماز کی فرضیت کے شرائط میں یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب نماز فرض ہو گئی تو نماز ایک ساتھ پوری زندگی کی نماز فرض نہیں ہوتی، اس کی فرضیت کے اسباب ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں تو 5 وقت کی نمازیں کب کب فرض ہوگی؟ شریعت نے اس کے لیے وقت کو سبب بنایا ہے۔ جیسے ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آج جمعہ کا دن ہے تو ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز کے جو شرائط ہیں وہ شہر میں ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں،
اس لیے ہم ظہر نہیں پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، اور جہاں وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات، وہاں کے لوگ جمعہ نہیں پڑھیں گے، جمعہ کے دن بھی ظہر پڑھیں گے۔ تو نماز کے فرضیت کا سبب وقت ہے، نماز کا وقت آئے گا نماز فرض ہو جائے گی۔ اس وقت اس کے لیے آخر وقت بھی ہے کہ اگر آخر وقت تک ہم نے نماز نہیں پڑھی، وقت گزر گیا تو نماز ہمارے ذمے قضا ہو گئی، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں اور ان 5 نمازوں کے لیے شریعت نے وقت مقرر کیا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے ختم ہو جاتا ہے، یہ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ جو ہی صبح صادق ہوگی، تمام عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر نماز فجر کی فرض ہو گئی۔ فقہاء نے لکھا ہے تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، کہ وقت کے داخل ہوتے ہی نماز فرض ہو گئی، اور یہ وجوب اس میں گنجائش ہے، توسیع ہے۔ جیسے صبح صادق ہوتے ہی نماز فرض ہو گئی تو صبح صادق ہوتے ہی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے جو وقت دیا گیا ہے صبح صادق سے لے کر کے طلوع شمس، طلوع آفتاب تک کا، یہ گھنٹہ سوا گھنٹے کا جو وقت ہے، اس پورے وقت میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ وقت داخل ہوا، فجر کی نماز فرض ہوئی، فوراً پڑھا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو فجر کی نماز کا وقت طلوع صبح صادق سے طلوع شمس تک ہے۔ صبح 2 ہوتی ہے، ایک صبح کاذب اور ایک صبح صادق۔ صبح کاذب، اگر آپ کبھی رات بھر بیٹھے جاگیں، سے مالیگاؤں میں کوئی بڑی بات نہیں ہے رات بھر جاگنا، لوگ جاگتے ہیں روزانہ، آدھا مالیگاؤں جاگتا ہے۔ تو صبح صادق سے پہلے آپ اگر کسی بلند مقام پر بیٹھیں اور پھر مشرق کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک روشنی نظر آئے گی، جو روشنی لمبائی میں ایسے دکھائی دے گی، جیسے لائٹ اگر جلایا جائے تو آزو بازو میں روشنی نہیں ہوتی، سامنے وہ سرکس آتی نا، وہ لائٹ گھماتے ہیں ادھر ادھر، اس لائٹ سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ اس کا رخ جدھر ہوتا ہے ادھر روشنی رہتی ہے، آزو بازو میں روشنی نہیں رہتی۔ تو صبح کاذب بھی ایسی ہی ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اب رات ختم ہو گئی، صبح ہونے والی، لیکن یہ صبح کاذب ہوتی ہے، جھوٹی صبح ہوتی، دیکھنے والوں کو دھوکا ہو جاتا، تھوڑی دیر میں وہ روشنی غائب ہو جاتی۔ قدرت کا ایک نظام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر صبح صادق ہوتی ہے کہ پھر جو روشنی ہوتی ہے وہ دم بدم بڑھتی چلی جاتی ہے اور چاروں طرف پھیلتی ہے، ایک رخ پر نہیں رہتی، یہ صبح صادق ہے۔ صبح صادق ہوتے ہی سحری کا وقت ختم اور فجر کی نماز کا وقت شروع، اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب یہ وقت رہے گا سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے، سورج مشرق سے نکلا، درمیانے آسمان میں آیا، بالکل درمیان میں آیا، مثال کے طور پر یہ لکیر ہے آسمان کی جو بیچ کا ہے، سورج آ کر کے اس سے ٹچ ہوا، زوال شروع ہو گیا، اور ادھر کے کنارے سے ہٹا، زوال ختم ہو گیا۔ یہ کتنی دیر کا وقت ہے زوال کا؟ چند لمحوں کا، چند لمحوں کا۔ سورج آتا ہے اور اس مقام کو چھو کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، زوال شروع بھی ہوا، زوال ختم بھی ہو گیا، زوال کا وقت۔ جو ہی زوال کا وقت ختم ہوا، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اور یہ وقت کب تک رہے گا؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ 2 مثل یا 1 مثل یا 2 مثل تک، یہ سمجھنے کی بات ہے
ایک مثل اور دو مثل سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر زمین میں آپ 1 فٹ کی لکڑی گاڑ دیں، جو زمین کے اوپر 1 فٹ ہو، اندر کتنی ہے وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ لکڑی سیدھی کھڑی رہنا چاہیے. 1 فٹ. جب زوال ہوگا، پہلے آپ دیکھو گے سورج اس طرف ہوگا تو اس لکڑی کا سایہ آگے ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ سایہ قریب آتا جائے گا. جیسے جیسے سورج قریب آئے گا، اوپر آئے گا، یہ سایہ سمٹتا جائے گا، اور یا تو سایہ جو ہے لکڑی کے بالکل سیدھ میں ہوگا، جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں نہیں ہوتا تو سورج کا جو لکڑی کا جو سایہ ہوگا یا تو ادھر ہوگا ترچھا یا ادھر ہوگا ترچھا، لیکن یہ قریب آتا چلا جائے گا. اور جب سورج بالکل اوپر آئے گا تو یہ سایہ لکڑی کے بازو میں آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب سورج آگے بڑھے گا تو یہ سایہ اس طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور بڑھتا ہی رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ جب سورج ادھر نیچے چلا جائے گا تو سایہ بہت لمبا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو عین زوال کے وقت یہ 1 فٹ کی لکڑی جو ہم نے زمین میں کھڑی رکھی تھی، اس کا جو سایہ عین زوال کے وقت، یعنی اب وہ گھٹتے گھٹتے آ کر کے رک گیا. جہاں رکے گا وہ اس لکڑی کا سایہ اصلی ہے. لکڑی کی لمبائی کتنی ہے؟ 1 فٹ. لیکن سایہ جو ہوگا یا تو ختم ہو جائے گا یا آزو بازو میں رہا تو چھوٹا ہو جائے گا، بہت چھوٹا. وہ جو 1 انچ 1.5 انچ 2 انچ کا سایہ بچے گا وہ سایہ اصلی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ سایہ اصلی. اب اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت کہاں تک رہے گا، یہ دیکھنے کے لیے 1 فٹ کی جو یہ لکڑی ہے، سایہ اصلی مثال کے طور پر 2 انچ تھا، تو 2 انچ چھوڑ کر کے جب اس کا سایہ 14 انچ ہو جائے گا وہاں تک ظہر کی نماز کا وقت رہے گا. اس کو 1 مثل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 1 مثل. کہ 1 فٹ کا سایہ ہے، 1 فٹ کا سایہ، تو زوال کے وقت 2 انچ کا سایہ تھا، یہ سایہ اصلی، اس کو شمار نہیں کریں گے. اس کے بعد جب سورج مغرب کی طرف بڑھے گا تو یہ سایہ لمبا ہونا شروع ہوگا، تو یہ سایہ 14 انچ تک پہنچے، یہ 1 مثل ہے. کتنا ہے؟ 12 انچ تو لکڑی کا سایہ اور 2 انچ سایہ اصلی. سایہ اصلی کو گنیں گے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو جب یہ سایہ 2 انچ سایہ اصلی اور 12 انچ لکڑی کا سایہ، یہ کتنا ہو گیا؟ 14 انچ. اس کو 1 مثل بولیں گے. امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور حضرات صاحبین، ہمارے 3 امام ہیں. ایک امام اعظم ابو حنیفہ، ایک امام ابو یوسف اور ایک امام محمد. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ استاذ ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد ان کے شاگرد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت 2 مثل تک رہے گا. 2 مثل تک. جب سورج ڈھلنا شروع ہوا تو زوال کے وقت سے ظہر کا وقت شروع ہوا، کہاں تک رہے گا؟ تو بتایا سایہ اصلی کو چھوڑ کر کے لکڑی کی جو لمبائی 12 انچ تھی وہ سایہ 14 انچ کا ہوا تو 1 مثل ہو گیا. پھر وہاں سے 12 انچ اور آگے بڑھے گا تو یہ 2 مثل ہو جائے گا. وہاں تک ظہر کا وقت رہے گا، اور اسی پر ہمارے یہاں فتویٰ ہے. جب سایہ اصلی چھوڑ کر کسی چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا، اب وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا. کہاں تک رہے گا؟ سورج کے غروب ہونے تک.
عصر کی نماز کا وقت، اور سورج غروب ہو گیا وہاں سے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوگا. کہاں تک رہے گا؟ جب تک آسمان میں جہاں سورج ڈوبا ہے وہاں سرخی نظر آئے. اس کو شفق احمر کہتے. جو سرخی نظر آئے گی وہ شفق احمر. جیسے صبح صادق اور کاذب دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا وقت دینا پڑے گا، اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد شفق احمر اور شفق ابیض یعنی سرخی اور سفیدی دیکھنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا بلندی پہ جا کے بیٹھ کر دیکھنا سمجھنا پڑے گا. جب سورج ڈوبتا ہے تو جہاں سورج ڈوبتا ہے اس افق کے اوپر جو ہے کچھ دیر تک سرخی رہتی ہے، اس سرخی کو شفق احمر کہتے. حضرات صاحبین کہتے ہیں کہ یہ سرخی جب ختم ہوگی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرخی ختم ہو جانے کے بعد کچھ روشنی وہاں پر باقی رہتی ہے، سفید سفید روشنی، اس کو شفق ابیض کہتے ہیں. جس وقت یہ سفیدی بھی غائب ہو جائے گی اور افق تاریک ہو جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، وہاں مغرب کا وقت ختم ہوگا اور عشاء کا وقت شروع ہوگا. اور عشاء کا وقت کب تک رہے گا؟ وہ طلوع صبح صادق تک. اب جس شخص کو جس نماز کا وقت ملا اس پر وہ نماز فرض. جیسے ہم لوگ ابھی زندہ ہیں، کب تک زندہ رہیں گے نہیں معلوم، لیکن زندہ ہے. زوال ہوا ہم پر ظہر کی نماز فرض ہو گئی، جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز فرض ہو گئی. اب یہ سایہ اصلی چھوڑ کر کے کسی چیز کا سایہ ایک مثل تک پہنچا. حضرات صاحبین امام شافعی امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اب لوگوں پر عصر کی نماز فرض ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا، یہ ظہر کا ہی وقت ہے. جب یہ سایہ اصلی چھوڑ کر ایک مثل ہوا، اس کے بعد ایک مثل اور ہوگا، یعنی 2 فٹ کا سایہ ہوگا، تب جا کر کے عصر کا وقت شروع ہوگا. اور جو ہی عصر کا وقت شروع ہوا عصر کی نماز ہم پر فرض ہو گئی. ابھی عصر کی نماز فرض نہیں ہے، ابھی ہم پر عصر کی نماز فرض نہیں ہے. اور کسی کا ابھی انتقال ہو گیا، کل قیامت کے دن اس سے عصر کی نماز کا سوال نہیں ہوگا، اس کو عصر کی نماز کا وقت ہی نہیں ملا. مغرب کا سوال نہیں ہوگا، عشاء کا سوال نہیں ہوگا. سوال کن نمازوں کا ہوگا جو ہم پر فرض ہو گئی. اور نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب وقت داخل ہوتا ہے. اب سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت داخل ہو گیا، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر مغرب کی نماز فرض ہوگی. یہی حال 5 وقتہ نمازوں کا ہے. تو نماز کی فرضیت کے شرائط میں 3 چیزیں ہیں: اسلام، بالغ ہونا اور عقل مند ہونا. اس کے بعد یہ 5 وقتہ نمازیں کیسے کیسے فرض ہوں گی اس کے لیے سبب جو ہے وقت ہے. صبح صادق ہوگی فجر کی نماز فرض ہوگی، زوال ہوگا ظہر کی نماز فرض ہوگی، سایہ اصلی چھوڑ کر 2 مثل سایہ ہوگا عصر کی نماز فرض ہوگی، سورج غروب ہوگا مغرب کی نماز فرض ہوگی. اور جب آسمان میں افق پر روشنی ختم ہو جائے گی، سرخی اور سفیدی دونوں ختم ہو جائے گی، عشاء کی نماز فرض ہو جائے گی. یہ باتیں پہلے سے معلوم تھی، آج معلوم ہوئی، یاد رہے گی. اپنے گھر میں بھی لوگوں کو بتاؤ، اپنے دوستوں میں بیٹھو تو دوستوں میں بھی اس بات کا تذکرہ کرو. بات بہت بنیادی ہے. ہماری پہچان اور شناخت نماز سے ہے، اور ہمیں یہی نہیں معلوم کہ نماز کے مسائل کیا ہے. اس لیے سلسلہ شروع کیا ہے کہ 3 چیزیں نماز کی فرضیت کے شرائط میں ہے: اسلام، عاقل اور بالغ ہونا. اور 5 چیزیں نماز کی فرضیت کے سبب میں ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی